بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے قیاس کی بحث کی تھی۔ فرمایا تھا چوتھی دلیل کیا تھی؟ قیاس تھی۔ اب جب یہ قیاس سے فارغ ہو گئے تو اب اصول اربعہ سے جب یہ فارغ ہو گئے تو اب اصول اربعہ کو الگ الگ بیان فرما رہے ہیں۔ اصول اربعہ کو فرماتے ہیں ثم فصل المصنف الاصول الاربعہ، کہتے ہیں پھر مصنف علیہ الرحمہ نے اصول اربعہ کو الگ الگ بیان فرمایا۔ فقدم الکتاب، اور پس کتاب کو مقدم کیا، وقال، اور کہا اما الکتاب فالقرآن، رہی کتاب تو وہ قرآن ہے، المنزل علی الرسول علیہ السلام، جو اتارا گیا نبی کریم علیہ السلام پر۔ وہذا تعریف لکل الکتاب، اور یہ تعریف تمام کتاب کی ہے۔ کتاب کی تعریف فرمائی ملا جیون نے کہ کتاب وہ ہے، کتاب وہ قرآن ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ وہذا تعریف لکل الکتاب، یہ تمام کتاب کی تعریف ہے۔ یہاں سے مولانا اب ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن کی تعریف کی ہے، آپ نے جو قرآن کی تعریف کی ہے تو یہ دخول غیر سے مانے نہیں ہے۔ یہ تعریف آپ نے کتاب کی تعریف کی قرآن کے ذریعے، تو یہ پوری کتاب کی تعریف ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ پورے قرآن کی تعریف، پورے قرآن کی تعریف ہو گئی۔ حالانکہ ہم نے ایک حصے کی تعریف کرنی تھی، کیونکہ قرآن میں ایک حصے یعنی 500 آیتیں جو ہیں وہ دلیل ہیں۔ اصول فقہ کی دلیل قرآن کی 500 آیتیں ہیں، انہی 500 آیتوں سے احکام استدلال کیا جاتا ہے، احکام کو نکالا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو تعریف، آپ کو جو تعریف کرنی تھی وہ ایک حصے کی تعریف کرنی تھی، ہے نہیں؟ اور آپ نے جو تعریف کی ہے یہ پوری کتاب کی ہے۔ کیا کی ہے؟ تو جس طریقے سے تعریف کسی بھی چیز کی ہو تو وہ جس طریقے سے اپنے افراد کو جامع ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ دخول غیر سے مانا بھی ہونا چاہیے، دخول غیر سے معنی بھی ہونا چاہیے۔ یعنی جتنے افراد اس تعریف میں آتے ہیں وہ سب کو جامع ہو، سب کو جمع کر لے تعریف میں، اور غیر کو خارج کر دے۔ لیکن آپ نے جو تعریف کی ہے یہ سب کو شامل ہے، دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا آپ کو بعض حصے کی تعریف کرنی چاہیے تھی، آپ نے پورے حصے کی، پوری کتاب، کل کتاب کی تعریف کر دی۔ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ دیتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ، یہ تمام کتاب کی تعریف ہے، یہ کل کتاب کی تعریف ہے۔ وَاللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ، اور لام اس میں عہد کے لیے ہے، لام اس میں عہد کے لیے ہے۔ وَالْمَعْهُودُ هُوَ الْكِتاب، اور معہود وہ کتاب ہے، السابق ذکرہ الذی کان مضافا الیہ للبعض، اور معہود وہ کتاب ہے کہ جس کو بعض کا مضاف الیہ بنا کر پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، جس کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ جواب ہے مصنف کی طرف سے اس اعتراض کا۔ کہتے ہیں تعریف تو کل کی ہے،
لیکن اس میں الکتاب میں جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، اور عہد میں بعض افراد مراد ہوتے ہیں۔ عہد کا مطلب کیا ہے؟ بعض افراد مراد ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کتاب اور معہود جو ہے وہ کتاب ہے جس کو پہلے ہم نے مصنف نے کیا کرا تھا، بعض کا مضاف الیہ بنا کر ذکر کر دیا۔ مصنف نے جس کو پہلے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اصول اربع، اصول ثلاثہ، الکتاب والسنت والاجماع امت۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب، سنت، اجماع، اصول ثلاثہ کو جب انہوں نے بیان کیا تو فرمایا والمراد من الکتاب، کتاب سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں بعض الکتاب، وہ بعض کتاب ہے، وہو مقدار 500 آیتاً، اور وہ 500 آیتوں کی مقدار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بعض کا مضاف الیہ ہے کتاب، کتاب جو ہے بعض کا مضاف، اور مضاف اور مضاف الیہ میں اصل مضاف ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یہاں کتاب کا کل حصہ مراد نہیں ہے بلکہ کتاب کا بعض حصہ مراد ہے۔ اب جب بعض حصہ مراد ہے تو اب یہ تعریف اپنے افراد کو جامع ہوگی اور دخول غیر سے مانع ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ تعریف کل کتاب کو شامل نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا نا اعتراض اور جواب؟ فرماتے وہذا تعریف، یہ تعریف ہے لکل الکتاب، تمام کتاب کی، واللام فیہ، اور لام اس میں للعہد، عہد کا ہے، والمعہود هو الکتاب، اور معہود وہ کتاب ہے، السابق ذکرہ جس کو پہلے ذکر کیا گیا، الذی کان مضافا الیہ للبعض جس کو بعض کا مضاف الیہ بنا کر پہلے ذکر کر دیا گیا، والقرآن ان کان علما کما هو المشہور۔ اب یہاں سے قرآن کے دو احتمال بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ قرآن ہے کیا، دو طریقوں سے آتا وہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والقرآن ان کان علما، اگر قرآن عالم ہو، قرآن کیا ہو؟ کما ہوا المشہور، جیسا کہ مشہور ہے، قرآن کیا ہو؟ علم ہو، یعنی علم ہے، قرآن کیا ہے؟ کتاب کا علم، جیسا کہ مشہور ہو، فہو تعریف اللفظی، تو یہ تعریف لفظی ہے۔ تعریف لفظی ہے یعنی قرآن کی لفظی تعریف کیا ہے کہ یہ کتاب کا علم ہے۔ کہہ رہے ہیں ابتداء تعریف الحقیقی، اور تعریف حقیقی کی ابتدا من قولہ، ماتن کے قول، المنزل الی آخرہ، اور تعریف حقیقی کی ابتدا ماتن کے قول المنزل الی آخرہ سے ہوگی، الی کہتے ہیں اگر آپ نے قرآن کو عالم مان لیا جیسا کہ مشہور ہے تو اب اشکال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہوگا کہ اگر آپ قرآن کو عالم مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں القرآن، تو یہ عالم ہونے کی صورت میں یہ غیر منصرف ہونا چاہیے۔ الف نون زائدتان اور علمیت دو سبب ہے، جیسے عثمان میں عثمان علم بھی ہے اور الف نون زائدتان بھی ہے۔ تو وہاں عثمان میں دو سبب ہے، ایک عالمیت اور ایک الف نون زائدتان۔ تو عثمان عالم ہے، لہٰذا قرآن بھی عالم ہونا چاہیے، غیر منصرف ہونا چاہیے، قرآن بھی غیر منصرف ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا رب نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا، اللہ نے قرآن پاک میں قرآن کو منصرف ذکر کیا، حالانکہ غیر منصرف ہونا چاہیے، غیر کیا ہونا چاہیے؟ غیر منصرف ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں قرآن یہ منصرف ہی ہے، قرآن ہے اس میں جنس کیا ہے، اور یہ منصرف ہے، لیکن چونکہ الف لام کے ساتھ اس کو علم بنا دیا گیا ہے، الف لام کے ساتھ، جیسے النجم، نجم اس میں جنس ہے لیکن اس کو الف لام کے ساتھ کیا کر دیا گیا؟ علم بنا دیا گیا۔ ایسی یہاں پر لے آؤ
الف لام کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ علم بنا دیا۔ ہاں، جب اس میں جنس کو الف لام کے ساتھ علم بنا دیا جائے تو اب ضروری نہیں وہ غیر منصرف ہو، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ان کا عالمن، اور اگر قرآن یا عالم ہو کما هو المشہور، جیسا کہ مشہور ہے، فهو تعریف لفظ، تو یہ تعریف لفظی ہے، وہ ابتداء تعریف الحقیقی، اور تعریف حقیقی کی ابتدا من قولہ، ماتن کے قول المنزل الی آخرہ، ماتن کے قول المنزل الی آخرہ سے ہوگی۔ حقیقی تعریف کیا ہوگی؟ المنزل الی آخرہ سے ہوگی۔ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوِّ، اور اگر یہ مقروء کے معنی میں ہو، اگر یہ قرآن مقروء کے معنی میں ہو، او بمعنى المقرون، یا مقرون کے معنی میں ہو، مقروء کے معنی میں ہو یا فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے جنس ہوگی، اس کے لیے جنس ہوگی۔ جنس ہوگی۔ وما بعدہ فصل، اور اس کا ما بعد فصل ہوگا، بلا تکلف، بغیر تکلف کے۔ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں مولانا کہ تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے، تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے، جنس میں شمولیت ہوتی ہے اور فصل کے ذریعے بعض افراد کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں اگر یہ مقروء یا مقرون کے معنی میں ہے تو اب یہ جنس ہے، مطلب پڑھی جانے والی۔ مقرون کا معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی۔ تو اب اس میں قرآن یا کتابیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی، سب شامل ہو گئی۔ مقرون جب ہم نے کہا تو یہ جنس ہے، کیا ہے؟ قرآن اگر مقرون کے معنی میں ہے تو کیا ہے؟ جنس ہے، اور جنس میں شمولیت ہوتی ہے تمام کی۔ تو اب پتہ چلا جب ہم نے القرآن کہا تو اس میں ہر پڑھی جانے والی کتاب شامل ہو گئی، چاہے وہ قرآن ہو، قرآن کے علاوہ ہو، آسمانی ہو یا غیر آسمانی، سب کو شامل ہو گئی۔ لیکن جب ہم نے کہا المنزل وما بعدہ فصل بلا تکلف، اور اس کا ما بعد بغیر تکلف کے فصل ہے، اور ہم نے کہا فالمنزل احتراز عن کتب الغیر السماویہ، تو یہ اعتراض ہو گیا غیر آسمانی کتابوں سے۔ جب ہم نے المنزل کہا تو پتہ چلا یہ نازل کیا، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، تو اب غیر آسمانی کتابیں نکل گئیں، جیسے نور الانوار ہے، ہدایہ ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی کتابیں ہیں، ادادیہ تا تخصص، سب کیا ہے؟ نکل گئی، اسلامی ہو غیر اسلامی کتابیں ہوں۔ کہتے ہیں فالمنزل، یہ فصل ہے، احتراز عن کتب الغیر السماویہ، یہ اعتراض ہے غیر آسمانی کتابوں سے، یہ اعتراض ہے غیر آسمانی۔ فرماتے ہیں وقولہ علی الرسول، اب غیر آسمانی سے تو اعتراض ہو گیا۔ تعریف میں ایک جنس ہوتی ہے، دو فصل ہوتی ہے مولانا۔ جنس ہو گئی وہ قرآن جو مقروء کے معنی میں یہ جنس ہے کتاب کی، تو اس میں ساری شامل ہو گئی۔ لیکن جب ہم نے کہا المنزل تو یہ پہلی فصل آئی، تو اس سے غیر آسمانی کتابیں نکل گئیں۔ وقولہ علی الرسول، اور ماتن کا قول علی الرسول یہ دوسری فصل ہے۔ کیا ہے یہ؟ دوسری فصل۔ فرماتے ہیں احتراز عن باقی الکتب السماویہ، یہ باقی آسمانی کتابوں سے اعتراض ہے، یہ باقی آسمانی کتابوں سے۔ جب ہم نے کہا المنزل تو غیر آسمانی کتابیں نکل گئیں، اب آسمانی کتابیں ابھی بھی شامل ہیں، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، یا صحف آدم ہو، صحف شیش ہو، جتنے انبیاء ان کے صحیفے ہوں یا ان پہ نازل ہوئی کتاب، سب شامل ہے ابھی۔ لیکن جب ماتن نے کہا علی الرسول، وہ جو نازل کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرماتے ہیں یہ فصل ثانی ہے، احتراز عن باقی الکتب السماویہ، یہ تمام باقی آسمانی کتابوں سے اعتراض ہے۔ تو اب توریت، زبور، انجیل وغیرہ نکل گئی، اب صرف قرآن مراد ہوگا کتاب سے، سمجھ گئے؟
فرماتے ہیں ان کانا بمعنی المقروب بھی، اگر یہ مقروء کے معنی میں ہو، او بمعنی المقرون یا مقرون کے معنی میں ہو، فہو جنس لہو، تو یہ اس کے لیے کتاب کے لیے جنس ہوگی، وما بعدہ فصل، اور اس کا ما بعد جنس کا ما بعد فصل ہوگا، بلا تکلف، بغیر تکلف کے، فالمنزل احتراز عن کتب الغیر السماویہ، تو منزل یہ غیر آسمانی کتابوں سے اعتراض ہے، منزل غیر آسمانی کتابوں سے اعتراض ہے، وقولہ علی الرسول، اور ماتن کا قول علی الرسول، احتراز عن باقی الکتب السماویہ، یہ اعتراض ہے باقی آسمانی کتابوں سے، یہ اعتراض ہے باقی آسمانی کتابوں سے۔ انہوں نے یہ جو کہا ان کانا بمعنی المقروب بھی او بمعنی المقرون، اگر یہ مقروء یا مقرون کے معنی میں ہو تو یہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن، لفظ قرآن یا تو محموز ہوگا یا غیر محموز ہوگا، محموز یا غیر محموز ہوگا۔ محموز کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، تو کہہ رہے ہیں اگر یہ محموز ہوگا قرآن، یعنی مقروء کے معنی میں ہوگا، تو مقروء تو محموز ہے، جس کے حروف اصلی میں کیا ہو، حروف علت ہو یا حمزہ ہو، ان میں سے کچھ ہو، محموز اسی کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ہوگا باب نصرہ سے، قرأ یقرؤ، قرأ یقرؤ، تو قرأ میں حمزہ ہے نہیں، تو یہ محموز ہے، لام ہے، کیا ہے لام کلمے میں، یعنی حمزہ ہے تو محموز لام ہو گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر یہ غیر محموز ہو، یعنی مقرون کے معنی میں ہو، قرأ یقرؤ، قرأ یقرؤ، قرأ یقرؤ، کہہ رہے اگر یہ محموز ہوگا تو یہ قرأ یقرؤ پڑھنا، یعنی یہ مصدر ہے، اور یہ مقروء اسم مفعول کے معنی میں ہے، مقروء اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور اگر یہ مقرون کے معنی میں ہے تو قرنا یقرنو باب نصرہ ینصرو سے ہے، باب نصرہ ینصرو سے ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر یہ محموز ہوگا تو اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا، اور اگر یہ مقرون ہوگا، مقرون، تو یہ قرنا یقرنو باب نصرہ سے ہوگا۔ تو فرماتے ہیں فہو جنس لہو، تو یہ اس کے لیے جنس ہوگا، وما بعدہ فصل بلا تکلف، اور اس کا ما بعد بلا تکلف فصل ہوگا، فالمنزل احتراز عن کتب غیر السماویہ، تو یہ اعتراض ہے آسمانی غیر آسمانی کتابوں سے، یعنی غیر آسمانی کتابیں نکل گئیں، وقولہ علی الرسول، اور ماتن کا قول علی الرسول، یہ دوسری فصل ہے، یہ اعتراض ہے باقی تمام آسمانی کتابوں سے، یعنی اب صرف کتاب سے مراد کیا ہے، قرآن۔ کہتے ہیں والمنزل یجوز ان یقرأ بالتخفیف، یعنی منزل کو منزل پڑھنا بھی جائز ہے، تخفیف کے ساتھ، تخفیف کے ساتھ، منزل ہے نا لفظ، منزل بغیر تشدید کے، یعنی تخفیف مخفف کے ساتھ۔ کہہ رہے ان یقرأ بالتخفیف، اسے تخفیف کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر تخفیف کے ساتھ منزل پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا، ای المنزل دفعۃ واحدۃ، کہ قرآن یک بار ہی اتارا گیا، قرآن ایک دفعہ ہی اتار دیا گیا۔ کیوں کہتے ہیں لأن القرآن، اس لیے کہ قرآن نزل دفعۃ واحدۃ من لوح المحفوظ الی السماء الدنیا، اس لیے کہ قرآن ایک دفعہ نازل کیا گیا، اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اولاً ابتداءً،
کہتے ہیں ابتداءً قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک دفعہ میں اتارا گیا. تو اگر منزل بغیر تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ قرآن کو ایک دفعہ میں اتار دیا گیا. کہتے ہیں ثم نزل نجمن نجمن، پھر اسے تھوڑا تھوڑا، و آیتن آیتن، اور آیت آیت، بحسب المصالح والحوائج الیہ علیہ السلام. کہہ رہے ہیں پھر اس پہ ضرورتوں اور مصلحتوں کے مطابق تھوڑا تھوڑا اور آیت آیت کر کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا. پھر تھوڑا تھوڑا اور آیت آیت کر کے ضرورتوں اور مصلحتوں کے مطابق نبی علیہ السلام پر نازل کیا. او لأنہ کان ینزل علیہ السلام، یا اس لیے کہ یہ نازل کیا گیا ہے نبی علیہ السلام پر دفعتاً واحدتاً، ایک مرتبہ، فی کل شہری رمضان، رمضان کے ہر مہینے میں. ہر مہینے میں ایک دفعہ میں پورا اتارا گیا. رمضان کے ہر مہینے میں پورا اتارا گیا. کہتے وَيَجُوزُ أَن يَقْرَأَ بِالتَّشْدِيد، اور اس کو مشدد پڑھنا بھی جائز ہے، منزل. ہاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ لِأَنَّ نُزُولَهُ فِي الْوَاقِعِ، اس لیے کہ قرآن کا نزول حقیقت میں کانا بدفعات مختلفۃ فی مدت النبوہ، یہ زمانہ نبوت میں متعدد دفعات میں نازل ہوا ہے. قرآن در حقیقت متعدد دفعہ میں نازل ہوا ہے حقیقت میں. سمجھ رہے ہیں؟ کب؟ زمانہ نبوت میں. نبوت کے زمانے میں قرآن پاک کیا ہوا ہے؟ متعدد دفعات میں نازل ہوا ہے در حقیقت. اگر مشدد پڑھیں گے تو یہ معنی ہوگا. کہتے ہیں المکتوب فی المصاحب. چلو اتنا ہی رہنا.